ابھی ایک مسلم حکمران ایسا نہیں ہے، اور باتیں کرتے ہیں، ایک مسلم حکمران ایسا نہیں ہے جو آگے بڑھ کر اللہ کے اوپر توکل کر کے اللہ کو خالق مالک مشکل کشا حاجت روا، کہاں گئے ہمارے یہ دعوے؟ کہاں گئے؟ ہم بھی اپنے دعووں میں جھوٹے ہیں۔ اللہ مشکل کشا حاجت روا اللہ بھی نہیں رہا۔ دنیا کے اندر انبیاء کی مخالفت صرف اس وجہ سے ہوتی رہی، نبیوں کا کیا قصور تھا بتائیے؟ وہ کہتے تھے بندوں کی عبادت سے نکل کر ایک اللہ کی طرف آ جاؤ۔ آج مولویوں کا اور علماء کے اور ہمارے خلاف کیوں ہیں؟ کبھی میں نے آپ کو کہا میرے پیچھے آؤ؟ اگر میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وائرس کے اوپر، ویکسین کے اوپر اعتماد کو چھوڑ کر علاج کے ذرائع اختیار کیے جا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ساتھ اپنی امیدوں کو وابستہ کرو۔ ان کو تکلیف ہو رہی ہے کس وجہ سے بتائیے؟ اس تبلیغ کے اندر کون سی ایسی بات ہے جس سے کفر کانپ رہا ہے؟ کون سی ایسی بات ہے؟ آؤ اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اللہ جو تمام کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، اس وائرس کو بھی ضائع کر سکتا ہے۔ جو دعائیں نبی کریم نے بتائی ہیں، ہمارا ایمان ان پہ اس بات میں کہنے پہ وویلا کیوں ہے؟ شور کیوں برپا ہے؟ آپ خود اندازہ کر لیجئے کیوں ہے؟ آپ نے انبیاء کی تاریخ اٹھائی ہے نا، نبی یہ کہتے تھے میری عبادت کرو، کسی نبی نے یہ کہا میرے پیچھے چلو؟ ہاں اتباع کا حکم دیتے تھے کہ پیروی میری ہونی ہے۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہماری پیروی کرو، ہمارا یہ بھی حق نہیں ہے۔ یہ نبی کا حق تو ہوتا ہے کہ پیروی کا حکم دے، لیکن بلاتا کس کی طرف ہے؟ مخلوق کی عبادت سے نکل کے اللہ خالق کی عبادت میں آ جاؤ۔ بس میں اور علماء جو ہیں جب آپ کو یہ بات کہیں گے نا آ جاؤ اللہ کی طرف، اور یہ مولوی جو ہے نا یہ بس سائنس کے خلاف ہیں جی، ان کو عقل نہیں ہے جی، بس اللہ کے فضل و کرم سے جو وحی کا علم ہوتا ہے، تم سائنس زدگی کا شکار جو مرضی کر لو، تم نہیں مان سکتے، ہم مانتے ہیں۔ ابو سعید خدری نے کہا ایک صحابی کو بچھو کاٹ گیا، سورت فاتحہ سے دم کیا، توکل و اعتماد کے ساتھ زہر دور ہو گیا۔ ہمیں یقین ہے، تمہیں نہیں یقین تم دفع ہو جاؤ۔ نہیں ہے تمہیں یقین؟ ہمیں یقین ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھ کے 3 مرتبہ انسان جہاں پہ بھی داخل ہو جائے نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ تمہیں نہیں ہے نا؟ حفاظت کے، شفا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دم کیا کرتے تھے۔ بسم اللہ تربت ارضنا بریقۃ عبادنا یشفی بها سقیمنا، اور متعدد دعائیں ہیں۔ ہمیں سب پہ یقین ہے، سب پہ اعتماد ہے۔ ہمیں رسول اللہ کی بات کے اوپر اتنا ہی یقین ہے جتنا اللہ کی بات کے اوپر یقین اور اعتماد ہے۔ تم قرآن کھول کے ایک مرتبہ ترجمہ تو پڑھو۔ پروگرام، ٹی وی اینکرز ایسے بدبخت ہیں، کہیں جواب دے دیا جائے نا فون بند کر کے بھاگ جاتے، فون بند کر کے۔ لائیو پروگرام بھی چل رہا ہو نا، جب ان کو پتہ لگ جائے ان کے موقف کے خلاف موقف آ رہا، کال کاٹ کے فرار ہو جائیں گے۔ پرویز ہود نامی ایک سائنسدان ہے، گزشتہ دنوں اس کو اور مجھے ایک پروگرام میں اکٹھے بٹھایا گیا، اس نے بھی وہی باتیں شروع کر دی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مذہبی اسکالر ہشام الہی ظہیر صاحب، معروف سائنسدان پروفیسر ڈاکٹر پرویز ہود بھائی صاحب۔ آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ علامہ صاحب آغاز آپ سے کروں گا، وہ کیا وجہ ہے سر کہ آج فکری لحاظ سے، عملی لحاظ سے، سائنسی تکنیکی لحاظ سے اتنے نیچے گر چکے ہیں کہ ایک وبا نے ہماری جانوں کو آن لیا ہے، اس کی تشخیص، اس کا علاج اور اس کی دوا، ویکسین، اس تک کے لیے ہم مغرب میں دیکھ رہے ہیں، ہم ان ممالک میں دیکھ رہے ہیں جہاں جو اسلامی ممالک نہیں ہیں، خود کچھ کرنے کے ہم قابل نہیں رہے کیا؟ میں چند باتیں ضرور کہنا چاہتا ہوں تمہیدی طور پہ، میں انشاءاللہ آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے عقبہ بن عامر سے، سنن نبی داؤد میں، امام البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ، اور اس کے ساتھ نبی کریم نے کہا اَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، اَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، اَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، 3 مرتبہ کا۔ اس حدیث کی ٹرانسلیشن یہ ہے
کہ محدثین نے لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر سپر پاور وہ ہوگی جو اسلحہ سازی کی صنعت میں آگے ہوگا. یہ حدیث صحیح ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واضح طور پہ اشارہ کر رہے ہیں. آپ نے مائٹ از رائٹ کا قانون، جس کی لاٹھی جس کی بھینس کا قانون سارا سمجھا ہوا ہے. یعنی دنیا کے اندر سپر پاور وہ ہوگی جس کے پاس اسلحہ سازی کی سب سے بہترین ٹیکنالوجی ہوگی. نبی کریم تو کہہ گئے، اور یہ ٹیکنالوجی ظاہر ہے علم سے آنی تھی، سائنس سے آنی تھی. اب مسئلہ یہ ہے ہمارے معاشرے میں دو طبقات بن گئے ہوئے ہیں. ایک پہلی بات، مسلمان امت بطور امت ہی اس زوال سے نکلنا نہیں چاہتی. جب تک ہم خود یہ ارادہ ہی نہیں کریں گے کہ ہم نے نکلنا ہے تب تک نکل نہیں سکتے. اور دوسری بات یہ کہ ایک خاص طبقہ، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو تانو تشنیع کا نشانہ نہیں بنانا چاہتا، لیکن ایک خاص طبقہ جن کی یہ نمائندگی کرتے ہیں، جن کو ہر مسئلے کا حل یہ نظر آتا ہے کہ مولوی چاند پر نہیں پہنچا سکا، یورپ چاند پہ پہنچ گیا، مولوی ابھی تک فتوے بازی میں پڑا ہے. بھائی چاند میں پہنچانا ڈاکٹر صاحب کا کام تھا. یہ فیل ڈاکٹر صاحب ہوئے ہیں. یہ یونیورسٹیاں، یہ علم، ڈاکٹر نے تو کچھ کہا ہی نہیں ابھی تک. میں تو یہ ایک طبقے کی نمائندگی تو کرتے ہیں نا، جو ہر وقت ان کی آپ پوسٹیں پڑھ لیں، ان کی آپ کمنٹ سن لیں. میں اپنی بات کر لوں. میں نے یہ کہنا ہے کہ جس کام کا کبھی چرچ سے، کبھی کسی پادری سے، کبھی یورپ میں کسی جو مذہبی رہنما اس سے اس بات کا مطالبہ کیا گیا کہ تو چاند پہ پہنچا دے. ویکسین بھی انہوں نے بنانی تھی، چاند پہ بھی انہوں نے پہنچانا تھا. ہم صرف آپ کی یہ رہنمائی کر سکتے ہیں کہ آپ کو یہ تیاری کرنی تھی، آپ اپنی تیاری میں فیل ہو گئے ہیں. اور امت میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بڑے کئی لوگوں کو دکھ ہوتا ہے جی یہ کفار کے خلاف باتیں کرتے ہیں، جی یہ کرتے ہیں. کفار کی ویکسین آنے سے پہلے کفار کے، اور یہ ویکسین آپ دیکھیں ہمارا حال یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان، آپ نے جو تمہید بندی ہے کفار کے اوپر نظریں جمائے بیٹھے ہیں کہ وہ ویکسین بنائیں، اس کا علاج ہمیں مل جائے. یہ ہم من حیث الامت اس میں فیل نہیں ہے. یہ فیل ہماری یونیورسٹیز نہیں ہے، ہمارے ادارے نہیں ہیں جو لاکھوں کروڑوں روپے کے بجٹ کھا جاتے ہیں اور اس کا ریزلٹ ناکام اور نکمے سائنسدان صرف پیدا کر رہے ہیں. کیسے ہمارے، آپ نے خود ابھی کہا 1% ڈاکٹر ایسے ہیں دنیا میں جو صرف ٹاپ کے اندر، ان میں مسلمانوں کا نام شامل نہیں. یہ ہمیں آپس میں بیٹھ کے یہ تعصب کی فضا کو، ایک دوسرے کے اوپر الزامات کی فضا کو ختم کر کے ایک پازیٹیو کردار ادا کرنا چاہیے. ہر وقت ایک دوسرے کو تانو تشنیع، ایک طبقہ ہر وقت مولوی کے خلاف اردہ سرائی کرتا رہے، یہ بات مناسب نہیں ہے. وہی باتیں شروع کر دی. مجھے ایک بات ایمانداری سے بتائیے، ایمانداری سے، ویکسین مولوی نے بنانی ہے؟ کیا یہ مولوی کے دائرہ اختیار میں آتا ہے؟ یا چاند پہ مولوی نے پہنچانا ہے؟ یا چاند گاڑی مولوی نے بنانی ہے؟ یہ جو 50 مسلم ممالک لاکھوں کروڑوں روپے کا بجٹ ان یونیورسٹیوں، ان نکمے ناکام سائنسدانوں کے اوپر لگا رہے ہیں، چاند پہ پرویز ہود نے پہنچانا تھا کہ مولوی نے؟ یہ اپنی ڈیوٹیز پہ فیل ہیں تو آگے ہے جواب یہ دیتے ہیں کہ یورپ چاند پہ پہنچ گیا اور مولوی فتوے دے رہا ہے. یعنی چاند پہ بھی مولوی نے پہنچانا تھا. چاند پہ نکمے تو نے پہنچانا تھا. تو چاند گاڑی بنانے میں ناکام ہو گیا، لاکھوں اربوں روپے کا بجٹ کھا گیا. یونیورسٹیز یہ جو تحقیق کے نام پہ لاکھوں اربوں روپے کا بجٹ کھا جاتی ہے، ویکسین انہوں نے بنانی تھی، یہ فیل ہوئی ہیں. دنیا کے اندر ٹاپ جو ڈاکٹرز ہیں، ٹاپ 1%. پھر یہ الزام مولوی کو دیتے ہیں ناکامی کا. پوری دنیا مسلم میں سے ایک ڈاکٹر شامل نہیں ہے، اور 1% کے اوپر بند کرنے ہیں تو ان یونیورسٹی اور ریسرچ کے اداروں کو بند کرو. اللہ کی قسم اگر ہمیں بھی، اب پھر بندہ کیا کہ اگر یہ فنڈز کسی صاحب شعور ایماندار کو بھی دے دیے جاتے، وہ بھی ضرور ویکسین اور اس طرح کی ایجادات کر لیتا. یہ تم نے کیسے کیسے نکمے پیدا کیے ہوئے جو ہر بات کا ذمہ دار مولوی. قادیانی کی نظر میں ہر بات کا ذمہ دار مولوی، لبرل مافیا کی نظر میں ہر بات کا ذمہ دار مولوی، ملحد کی نظر میں ہر بات کا ذمہ دار مولوی، کفار کی نظر میں ہر بات کا ذمہ دار مولوی. 70 برس پاکستان میں گزر گئے ہیں، کوئی مولوی کبھی اقتدار میں آیا، کوئی مولوی کبھی آرمی چیف بنا، کوئی مولوی کبھی وزیر اعظم بنا، کوئی مولوی کبھی آئی جی، کہ چھوٹے لیول کا اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھا ہے. او عقل شعور کو کھولو،
اپنے دماغوں کو فراخ کرو. 70 سال سے جو طبقہ بیٹھا ہوا ہے ساری بربادی کا ذمہ دار وہ طبقہ ہے. مولوی تو آج بھی بغیر تنہا کے اپنی ڈیوٹی دینے پہ تیار ہے, بغیر تنہا پہ اپنی ڈیوٹی دینے کے لیے تیار ہے. اللہ رب العزت جو کہا گیا جو سنا گیا اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. قم للصلاة إذا المؤذن كبارا أقبل لربك مسرعا متطهرا دع عنك ما يلهي